السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تجلیات نبوت صفحہ نمبر 367 سے ہم نے کرنا تھا نزع رواں اور وفات۔ اگر کسی کو یاد آ رہا ہے، یہیں تک ہم نے پڑھا تھا نا۔ پھر نزع کی حالت شروع ہو گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دے کر ٹیک لیا۔ اسی دوران ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، ان کے پاس کھجور کی تازہ شاخ کی مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئیں کہ آپ اسے چاہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں، چنانچہ انہوں نے مسواک لے کر چبائی اور نرم کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے کر نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کٹورے میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرے پر پونچھتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ تکلیف کی اس حالت میں بھی آپ نے مسواک کی ہے، اور اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے عمل میں اس کو شامل فرما دے۔ اور موت کے وقت جو سختیاں تھیں، یعنی اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گزارا گیا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ یعنی وہ جو اندر بے چینی محسوس کر رہے تھے اور گرمی جو تھی، تو کٹورے میں پانی میں ہاتھ ڈالتے اور اس کو چہرے پر پہنچتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر حرکت ہوئی۔ کچھ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور روح پرواز کر گئی، ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ یہ سوموار ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال پوری ہو چکی تھی، 63 ایئرز۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ کی حیرت اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا موقف۔ اس حادثہ دل فگار کی خبر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں فوراً پھیل گئی اور ان پر دنیا تاریک ہو گئی۔ قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے۔ چنانچہ کوئی دن اس سے تابناک اور بہتر نہ تھا جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، اور کوئی دن اس سے زیادہ تاریک اور قبیح نہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رو رو کر اس طرح آہیں بھر رہے تھے جیسے حاجیوں کا شور برپا ہو۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر مسجد میں فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو فنا نہ کر لے، اور اس شخص کو کاٹنے اور قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے گرد مسجد میں حیرت اور غم کی تصویر بنے موجود تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صبح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں کمی دیکھی تو سرخ میں واقع اپنے مکان میں چلے گئے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہوئی تو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ لوگوں سے کوئی بات نہ کی، سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد فرمایا۔ یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت موجود نہیں تھے، جب واپس آئے تو آپ کو اطلاع دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے چہرہ مبارک کھولا، اسے چوما اور روئے، پھر فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں فرمائے گا، جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور کہا عمر بیٹھ جاؤ، مگر انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ ان کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ ممبر کے پاس آ گئے اور اس کے بازو میں کھڑے ہو گئے۔ صحابہ بھی عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر یہیں آ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اما بعد تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقعہ ہو چکی ہے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ قال اللہ تعالی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔
آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا محمد نہیں ہے مگر رسول، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کی موت واقعہ ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں سے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بصیرت پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کوئی بحث مباحثہ نہیں کیا اور ان کو زور زبردستی بیٹھنے پر مجبور نہیں کیا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کیسی باتیں کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے خود جا کے کھڑے ہو گئے اور لوگ بھی آپ کے پیچھے آ گئے، اور پھر تھوڑی بات کرنے کے بعد آیت کا حوالہ دیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی مسلمان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو کیسے وہ اللہ سے جڑتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی باتیں انہوں نے زیادہ نہیں کی بلکہ، اور سبحان اللہ آل عمران کی یہ آیت کب کی اتر چکی تھی، لیکن یعنی یہ جنگ احد کے موقع پر اتری ہوئی ہے، لیکن سبحان اللہ ابوبکر نے کس طرح سے اس آیت کو اس موقع پر تلاوت فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے پہلے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، یہاں تک کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی، تب میں کسی انسان کو سنتا تو وہ اس کی تلاوت کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ بصیرت اور یہ جو چیز ہے نا، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی سے بحث کرتے ہیں اور بحث میں ہی پڑ جاتے ہیں، اور ہمارا قرآن سے تعلق اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اس طرح کی کوئی آیت اتاریں اور ہم دلیل میں وہ بات کر کے خاموش ہو جائیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ واللہ میں نے جو ہی ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو جان گیا کہ یہ برحق ہے، بس میں ٹوٹ کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، اور میں زمین کی طرح لڑک گیا، اور میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ تو یہ دراصل ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا جو وقت ہے اور کس طرح سے صحابہ کرام پر گزرا، اس کا ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے۔ خلافت کے لیے ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتخاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ ایک امیر منتخب کیا جائے جو عوام اور ملک کے معاملات چلانے کے لیے آپ کا جانشین ہو۔ اس سلسلے میں علی رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جانشینی کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص قریبی ہیں، چنانچہ وہ اور حضرت زبیر نیز بنو ہاشم کے کچھ لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں جمع ہوئے، جبکہ انصار نے اپنے میں سے ایک امیر منتخب کرنے کے لیے ثقیفہ بنی سعدہ میں اجتماع کیا۔ باقی مہاجرین ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے پیچھے ہو لیے۔ ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما ثقیفہ بنی سعدہ تشریف لے گئے، ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ اور دوسرے مہاجرین رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ وہاں مہاجرین و انصار میں بحث اور گفتگو ہوئی، انصار نے اپنی فضیلت اور استحقاق کا ذکر کیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ لوگوں نے جس خیر کا ذکر کیا ہے آپ لوگ واقعی اس کے اہل ہیں، لیکن عرب اس کاروبار یعنی اس حکومت کے بار کو قریش کے اس قبیلے کے سوا کسی اور کے لیے نہیں جانتے، یعنی وہ آپ کو اس طرح سے قبول نہیں کریں گے، یعنی وہ قریش کے سوا کسی اور کی حکمرانی تسلیم نہیں کر سکتے، وہ عرب میں نسب اور گھرانے دونوں لحاظ سے افضل ہیں۔ پھر انہوں نے عمر اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا میں آپ لوگوں کے لیے ان دونوں میں سے کسی بھی ایک کو پسند کرتا ہوں۔ اس پر انصار کے ایک آدمی نے کہا ایک امیر ہم میں اور ایک امیر آپ لوگوں میں سے۔ اس پر بڑا شور ہوا، آوازیں بلند ہوئیں اور اختلاف کا خطرہ ہو چلا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا ہاتھ پھیلائیے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پھیلایا اور عمر رضی اللہ عنہ نے، مہاجرین اور انصار نے بیعت کر لی، ٹھیک ہے، اس طرح سے ان کی وہ بیعت کا واقعہ ہوا۔ تجہیز اور تکفین اور تدفین۔ منگل کے روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے حضرات یہ تھے حضرت عباس، عباس کے دو صاحبزادگان فضل اور قسم رضی اللہ عنہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شکران، اسامہ بن زید اور حضرت اوس بن خولہ رضی اللہ عنہم۔ عباس اور ان کے دونوں صاحبزادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹ بدل رہے تھے، اسامہ اور شکران پانی بہا رہے تھے، علی رضی اللہ عنہ غسل دے رہے تھے، اور حضرت اوس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے ٹیک رکھا تھا۔ تو اب یہاں سے جو ہے نا، ابھی جیسے کل ہی میں سن رہی تھی کہ جب میت کے غسل کی بات ہو تو نعوذ باللہ ہم لوگوں میں ایمان اس طرح کا ہے کہ ہم جب کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہم مساجد کی طرف دوڑتے ہیں، لیکن جیسے اتنا دین تو ہمیں آنا چاہیے کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا سکیں، نماز جنازہ ادا کروا سکیں، یا میت کو غسل دے سکیں، یا یہ کہ اگر ہم باہر سے بھی کسی خاتون کی خدمات حاصل کریں تو ہم خود پاس ہوں، یعنی اگر ہمارے اپنے اندر سے کوئی خاتون فوت ہوتی ہیں کہ یہ اتنا تو حوصلہ ہونا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج کل یہ صورتحال ہے کہ لوگ میت سے ڈرتے ہیں،
ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ اپنے ہی لوگ ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ ساتھ ہیں اور سب اس میں مدد کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 بار غسل دیا گیا. پانی غرس نامی قبا میں واقع حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کے کنویں کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے لیے بھی اس کنویں کا پانی استعمال فرمایا کرتے تھے. یہ آپ جب انشاءاللہ ایک اور واقعہ پڑھیں گے نا، اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت خیثمہ کے اس کنویں کا احوال. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید سوتی یمنی چادروں میں کفنایا گیا. ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ کو چادروں میں لپیٹ دیا گیا تھا. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسی جگہ آپ کی قبر کھودی. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو نبی جہاں فوت ہوتا ہے نا، وہیں پر ہی اس کو دفنایا جاتا ہے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی وہاں قبر کھودی. قبر لحد والی کھودی، یعنی جو ایک ساتھ میں ہوتا ہے نا، لحد بناتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی قبر کے کنارے رکھ دی گئی. 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اندر داخل ہوتے اور فردن فردن نماز پڑھتے، کوئی امام نہ ہوتا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے نے نماز پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر بچوں نے، پھر عورتوں نے. یہاں پہلے عورتوں نے پھر بچوں نے. نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن اور بدھ کی بیشتر رات گزر گئی. اس کے بعد رات کے اواخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد پاک سپرد خاک کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کے اس دین کو آگے پھیلانے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر استقامت کی توفیق عطا فرما دیں. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے پیش رو بنا دے. یا رب العالمین، ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جنہیں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لے. قیامت کے دن ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی شفاعت عطا فرمائیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد. اللہم صلی علی محمد. آمین یا رب العالمین. ابھی میں چھوٹی سی بات آپ لوگ سے شیئر کروں گی، جو جیسے ابھی ساما رو رہی ہوں، میرے پہ بھی بہت چیز بھاری ہوئی تھی کہ ابھی ہم جماعت پہ گئے تھے 3 دن تھے اور 3 گھروں میں جا کے ہمیں ایک دن گزارنا تھا، اس علاقے میں کام کرنا تھا. تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے دیکھ کے کہ ایک ہم علاقے میں گئے تو جس کا وہ پہلی دفعہ انہوں نے ینگ تھی لڑکیاں دونوں، اور پہلی دفعہ جماعت کے گھر میں یعنی ویلکم کیا. تو کچھ بات پہ میں نے کہا کہ قرآن کا القا ہو رہا تھا، تو میں نے کہا آپ لوگ اپنا قرآن لے آئیں. اور بس سو ہرٹ جب انہوں نے کہا نہیں وہ قرآن نہیں ہے کوئی گھر پہ، یہ ہمارے مسلمان گھروں کا حال ہو چکا ہے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم اپنے قرآن سے پڑھ لیتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ قرآن دیا کر دوں گی. اللہ کا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو جوڑے قرآن سے اور اس کی اہمیت کو سمجھے. گھروں میں قرآن مصحف ہے ہی نہیں اب، یہ ہمارے مسلمان گھروں کی. اور یہ تو وہ تھے جنہوں نے ویلکم کیا تھا، جو بالکل ہی ڈسکنیکٹڈ ہے، جن کو اتنا بھی نہیں خیال. یعنی ایسے بھی کوئی لوگ ہوتے ہیں ہمیں جڑنا ہے کسی طرح، تو پھر ان کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا. تو بس سب دعا کریں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے. آمین. اللہ تعالیٰ ہماری آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں خیر کو باقی رکھے. آمین یا رب العالمین. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یا رب العالمین، یہاں تک ہم پہنچ گئے الحمدللہ. جو کچھ سیرت میں پڑھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمیں عمل میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور سب سے بڑا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، جس کو انہوں نے اتنے عرصے میں مکمل فرمایا اور جس کے لیے آپ نے اتنی قربانیاں دیں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیں. اور علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور علماء یعنی انبیاء نے جائیداد کا ورثہ نہیں چھوڑا، انہوں نے اس علم کو ہی چھوڑا. تو جو بھی اس راہ پر آئے تو انشاءاللہ یہی وراثت ہے کہ وہ اس وراثت کو پھر آگے منتقل کرے، اور اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. جیسے ابھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی تھی نا، کہ انہیں وہ آیت اللہ تعالیٰ نے سجھا دی. یہ ایسے ہی نہیں ایک دم سے آیت ذہن میں آ جاتی. جتنا آپ کا قرآن سے تعلق ہمارا مضبوط ہوتا ہے، اور میں یہ خود کے لیے بھی بات کر رہی ہوں کہ کتنا ہی عرصہ ہمارا ایسا گزرتا ہے کہ ہم کوئی قرآن کو سیکھتے بھی ہیں لیکن ہم وقت پر کوئی بات قرآن سے بتا ہی نہیں سکتے، کوئی ریفرنس نہیں دے سکتے. تو اس پر انشاءاللہ ہم نے محنت کرنی ہے کہ قرآن کو واقعی دل لگا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کہ اگر ہمیں کوئی بات کسی وقت کہنی پڑے تو ہمیں اس وقت وہ حوالہ یاد بھی آ جائے. آمین یا رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرن کثیرن.